بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ قابل احترام حضرات سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے جو بیان کی ہے وہ اللہ کے رسول کی جب عمر 50 سال ہو گئی یہاں تک ہم آ چکے ہیں۔ 10 نبوی میں جو واقعات پیش آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور 10 نبوی ہی میں آپ کے چچا کی وفات ہوئی اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ تو یہ 3 ایسے بڑے واقعات ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے، اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، آسمانوں کا سفر کرایا۔ تو معراج کا واقعہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول مکہ المکرمہ سے چلے ہیں حضرت جبریل امین کے ساتھ براق کے اوپر۔ یہ براق ایک سواری تھی، یہ گدھے سے اور خچر سے کچھ بڑا تھا، گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا اور سفید رنگ کا تھا اور بہت تیز اس کی رفتار تھی۔ اس کی رفتار گویا کہ اس طرح تھی جیسے آج بجلی کی چمک نظر آتی ہے اور بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے اس طرح کی رفتار اس براق کی تھی۔ تو اللہ کے رسول اس براق پر سوار ہو کر فلسطین بیت المقدس پہنچ چکے ہیں، اور جس قبلہ اول کے لیے آج ساری دنیا کے اندر ہنگامہ ہے، ہر مسلمان آج بے چین ہے۔ ہمارے بزرگ راتوں کو نیند ان کے بستروں کی حرام ہو چکی ہے، رات کو تہجد میں اٹھ کر نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، اپنی عبادتوں میں جس سرزمین کے لیے، جس قبلے کے لیے آج تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، یہ وہی بیت المقدس اور قبلہ اول ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب معراج کے سفر میں یہاں تک آ چکے ہیں۔ یہاں سے اللہ کے رسول کا سفر معراج سے جو آسمانوں پر ہوتا ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اور مکے سے جو بیت المقدس تک کا سفر تھا اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جس کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ بابرکت سفر شروع ہوتا ہے، اس میں بہت سی نشانیاں اللہ کے رسول نے دیکھی اور بہت سی برکتوں کا ظہور کیا، جنت اور جہنم کے نظارے اللہ کے رسول نے کیے۔ تو آسمانوں سے ایک لفٹ لائی گئی، ایک زینہ اور ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں جبریل امین کے ساتھ۔ حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول۔ آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان کا گویا کہ آسمانوں کے نظام کو سمجھیے، آسمانوں کا نظام اس طرح ہے کہ ان پر دروازے ہیں بڑے بڑے، اور وہ دروازے بالکل بند ہیں، ان کے اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ جنات آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے آسمانوں کی خبریں جو فرشتے کر رہے ہوتے تھے باتیں، ان کو سن کر آتے تھے اور دنیا کے اندر لوگوں کو آ کر بتا دیتے تھے۔ تو ان نجومیوں کی باتوں پر لوگ یقین کر کر ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے اور ان کو یہ بتاتے کہ یہ بڑے عالم ہیں، یہ تو آسمانوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے اس کو یہ مہینوں اور کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو وہ جناتوں کے ذریعے سے ان خبروں کو جان لیا کرتے تھے۔ تو آسمانوں کا جو نظام ہے اس کے اوپر بڑے بڑے دروازے اور گیٹ لگے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر فرشتوں کی ذمہ داری ہے اور ڈیوٹی ہے۔ تو جبریل امین پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں فرشتے سے، جو فرشتہ وہاں پر گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس فرشتے نے پوچھا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ خود نہیں آئے بلکہ بلائے گئے ہیں، اللہ کے رسول کو بلاوا بھیجا ہے۔ جبریل امین نے جب یہ کہا تو وہ فرشتہ
آسمان پہلے آسمان کے دروازے کو کھولتا ہے اور اللہ کے رسول اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت آدم جو ہم سب کے دادا ہیں، ہم سب جن کی نسل سے چلتے ہوئے آئے ہیں، دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان، ان سے ملاقات ہوتی ہے پہلے آسمان پر۔ اب آپ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان بھی، پہلے آسمان دنیا سے پہلے آسمان کا جو سفر ہے وہ پورا ہوتا ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دروازے کو کھولیے۔ دروازے پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون آیا ہے؟ جبریل امین کا وہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں، کہ بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ جبریل امین کا پھر یہی جواب رہتا ہے کہ بلائے گئے ہیں۔ تو دوسرے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات کرتے ہوئے تیسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی جو آسمانوں کے دروازوں کا نظام ہے، ان کا کھلنا، فرشتوں سے اجازت، پھر نبی سے ملاقات، تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 5 آسمانوں کا سفر طے ہو چکا، اب چھٹے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور 6 کے بعد جو آسمان ہے، آخری آسمان، وہ 7واں آسمان ہے۔ 7 آسمان 7 زمین آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تو آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم جن کی ملت پر یہ امت محمدیہ آج بھی بہت سے حج کی عبادت ہے اور قربانی کی عبادت ہے، اور حج کے بہت سے احکامات ہیں اور بہت سی عبادتیں ہیں اور بہت سی سنتیں ہیں جو ملت ابراہیمی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر آج بھی زندہ ہیں اور چل رہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم سے وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کو دیکھتے ہیں، جہاں یہ دنیا کا نظام، آسمانوں کا نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس بیری کے درخت کو آپ دیکھتے ہیں جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ پھر وہاں سے اللہ کے رسول اکیلے جبریل امین کو بھی یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے قریب تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے یہ معراج کے واقعات میں اور معراج کے سفر میں اور معراج کے بیانات میں بہت سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول جب پہنچتے ہیں تو یہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اس طرح سے وہ مقابلہ ہوتا ہے، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں، پھر فرشتے بھی کہتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ ملاقات ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو سورہ نجم کے اندر بیان کیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ یہ ملاقات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرماتے ہیں، وہ تحفہ یہ ہوتا ہے کہ 50 وقت کی نماز عطا فرماتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے، آخری آیتیں ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی کا اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں، اور یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کی امت شرک کے علاوہ جو گناہ کر آئے گی، میں ان کی سزا کے بعد ایک نہ ایک دن اس کو معاف کر دوں گا۔ اگر کوئی شخص شرک کر کے آئے گا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ سے معافی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ آپ عرش سے نیچے آتے ہیں 7ویں آسمان پر، پھر 6 آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ سے ملاقات 6 آسمان پر ہوئی تھی، اب ادھر سے آتے ہوئے وہ دوسرا آسمان ہے، تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا معاملہ بنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات چیت ہوئی، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس طرح سے 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری امت کو میں نے دیکھا ہے، آپ کی امت بھی اسی طرح کی ہوگی، یہ 50 نمازوں کی سکت نہ رکھ سکے گی، بہت پریشانی ان کو ہو جائے گی، آپ جائیے اور کم کرائیے۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، کئی مرتبہ یہ آنا جانا لگتا ہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، آپ نے 12 سنا ہوگا، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر ہے، اور یہ معراج کا سفر آپ کا ختم ہوتا ہے، آپ زمین پر آ جاتے ہیں، اور جبریل امین بھی آپ کے پاس سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ صبح کو جب اٹھتے ہیں
تو آپ اپنے اس سفر کو بیان کرتے ہیں تو لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو خبر لگتی ہے کہ آپ کے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو آسمانوں پر گیا ہوں، تو آپ کے اس سفر کا اور اس معراج کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ تم تو آسمانوں کی بات کرتے ہو۔ وہ آسمانوں سے کہیں آگے کی بات بتاتے ہیں اور اس سے آگے کی بھی بات کرتے ہیں، تو میں اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہت سے لوگ تھے کفار مکہ کے جو بیت المقدس جن کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جنہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے اب نئے نئے سوال کرنے اور کھڑے کرنے شروع کر دیے کہ بتاؤ ہمیں کہ وہاں پر کتنے محراب بنے ہوئے ہیں، کتنے گنبد ہیں، کتنی چوکھٹ ہیں اور کتنے دروازے ہیں۔ طرح طرح کے سوال کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت المقدس کو بالکل ایسے کر دیا جیسے کہ آپ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھ کر بتاتے رہتے اور آپ نے آ کر بتایا کہ تمہارا فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ہے، وہ 3 دن میں پہنچ جائے گا، دوسرا قافلہ 8 دن میں پہنچ جائے گا، کوئی قافلہ 1-2 دن میں پہنچنے والا ہے۔ جیسی خبریں آپ نے دی ویسے ہی ہوا، ویسے ہی وہ قافلے آتے رہے۔ تو یہ 10 نبوی تھی۔ 10 نبوی کے بعد اگلی 11واں سال آتا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کو اب نبوت ملے 11 سال ہونے کو جا رہے ہیں۔ تو مدینہ سے 6 آدمی، بہت ساری دنیا سے حج کے لیے آتے تھے، تو مدینہ سے کچھ لوگ آئے، ان میں سے 6 آدمی نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر وہ ایمان لے کر آئے۔ جب اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ساری باتیں ہوئیں تو اور انہوں نے بیعت کے بعد اللہ کے رسول نے جو احکامات ان کو بتائے ان باتوں پر وہ عمل کرتے رہے، اور حج کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ یہ 11 نبوی ہے۔ پھر 12 نبوی میں نبوت کے 12ویں سال وہ واپس پھر حج کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ 6 آدمی نہیں بلکہ اب یہ 12 آدمی آتے ہیں، اور ان 12 میں جو تھے اللہ کے رسول نے ان سب سے ملاقات کی اور ان سے بیعت لی، اور اس کے بعد ان 12 لوگوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، یہ ریکویسٹ رکھی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھ کر سکھائے، ہمیں تعلیم دے، ہماری نماز پڑھائے اور ہمیں روزے نماز کے بارے میں بتاتا رہے۔ اللہ کے رسول نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ مبلغ اور معلم بنا کر بھیج دیا۔ یہ مصعب ابن عمیر یہ مکے کے شہزادے تھے، اور اللہ نے بڑی خوبصورت جوانی اور جوانی کے اندر بڑے ان کے چرچے مکے کے اندر رہا کرتے تھے۔ آج تو لوگوں کی زندگی اس طرح کی نہیں، لیکن ان کو مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ ایک بہت عمدہ لباس اور اچھے قسم کا کپڑا یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ لوگ اس گلی سے بتا دیا کرتے تھے جس گلی سے یہ گزر کر جاتے تھے کہ اس راستے سے ابھی مصعب ابن عمیر گزر کر گئے ہیں۔ ایسی خوشبو یہ استعمال کرتے تھے کہ راستے مہکتے رہ جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرے ہیں۔ آپ کسی گلی سے گزرتے تو بعد میں آنے والوں کو اس گلی میں خوشبو مہکتی رہتی تھی، حالانکہ کسی دیوار کو ہاتھ نہیں لگایا اور کسی زمین پر خوشبو کو نہیں گرایا، اس طرح کی خوشبو آپ استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب ایمان لے کر آئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو مکے کا شہزادہ تھا اور جس کا لباس اتنا عمدہ اور اجلا ہوا کرتا تھا اور جس کی خوشبو ایسی تھی کہ مکے کے گلیارے مہک جایا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم پر چیتھڑے لدے ہوئے ہیں اور کئی اس کے کرتوں کے اندر اور اس کے لباس کے اندر پیوند ہیں، اور وہ نبی کے عشق میں اور دیوانوں کی طرح گھومتا پھر رہا ہے اور تبلیغ کرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ مصعب ابن عمیر پہلے مبلغ، پہلے داعی ہیں جو مدینہ المنورہ میں ان 12 لوگوں کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ یہ آپ اسعد ابن زرارہ جو انصاری صحابی ہیں اور مدینے کے بڑے سرداروں میں سے تھے، ان کے پاس گھر آپ پہنچے اور انہی کے گھر پر آپ کا رہنا سہنا ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسعد آپ کو لے کر جاتے، لوگوں سے ملاقات کراتے اور یہ آپ کو دین کی بات بتاتے، وہاں پر نماز قائم ہوتی، نماز پڑھاتے اور قرآن کریم لوگوں کو سکھاتے اور جگہ جگہ جا کر لوگوں سے دین کی بات کرتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ تو 1 سال آپ 12 سے 13 نبوی تک محنت کرتے رہے، اور جب 13 نبوی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ملاقات کے لیے یثرب یعنی مدینہ سے، اس وقت میں نام یثرب ہی تھا، مدینہ تو جب پڑا اس کا جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے ہیں، تو وہاں سے اب 75 لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ حج کے لیے تو زیادہ لوگ آئے، لیکن 75 مسلمان آ رہے ہیں جو اللہ کے رسول سے بیعت کریں گے اور ملاقات کریں گے۔ تو یہ 75 لوگ آئے، ان میں 2 عورتیں تھیں اور باقی 73 جو تھے وہ مرد تھے۔ اللہ کے رسول
مکہ سے ملاقات کا ایک وقت طے ہوا اور رات میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، بیعت ہوئی۔ ان لوگوں نے اب اللہ کے رسول سے کہا، درخواست رکھی کہ اے نبی، آپ کو یہ لوگ ستا رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا مکے کے اندر رہنا انہوں نے دشوار کر دیا ہے، اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ مدینہ آ جائیے اور ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے رسول اپنے ساتھ اپنے چچا کو لے کر آئے، حضرت عباس کو۔ حضرت عباس ابھی تک اسلام نہیں لے کر آئے تھے، ابھی کفر ہی پر تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت میں آپ لگے ہوئے تھے اور آپ ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ آئے اور آپ کے چچا نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو، مجھے یہ گارنٹی دو کہ تم اس کی پوری حفاظت کرو گے، تم لے کر تو جا رہے ہو، جان لو کہ عرب اور عجم تمہارے مخالف ہو جائیں گے، یہ پورا مکہ پورا عرب تمہاری مخالفت پر کھڑا ہو جائے گا، کیا تم ان سب کا مقابلہ کر سکو گے؟ ان سب کے سامنے تم ان کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ جب یہ کہیں مشکلات میں تم اب لے تو جاؤ گے، لیکن اگر ان کے اوپر مشکلات بہت زیادہ آ گئیں اور تم ان کو چھوڑ کر نکل گئے، ایسا تو نہیں؟ سب لوگوں نے ایک زبان کہا کہ ہم ان کے لیے مٹ جائیں گے اور ان پر قربان ہو جائیں گے، لیکن ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جو انصار جو مدینہ سے یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول آپ بھی ہم سے ایک وعدہ کیجئے کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے دے گا، آپ دنیا پر حکومت کریں گے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ایک دن ہوگا، تو آپ ہمیں چھوڑ کر تو واپس نہیں آ جائیں گے؟ آپ کو لگا کہ آپ اسلام پھیل گیا ہے اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہے اور آپ واپس مکے آ جائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا سب تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے وعدے کو ایسا پورا کیا کہ قیامت تک آپ یثرب اور مدینے والوں کے یہیں اور ان کی زمینوں میں اور ان کے باغات ہی میں آرام فرما ہے اور قیامت تک آپ وہیں سے اٹھیں گے۔ تو یہ تہرہ نبوی کی بات ہے، آپ نے 75 لوگوں سے بیعت کی اور ان لوگوں نے وعدہ ارادہ کر لیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہاں سے اب کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ رات میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ پاس ہوا ہے کہ ہم لوگ مسیح یثرب والے اللہ کے رسول کا محمد کا ساتھ دیں گے۔ اب ان کفار کو یہ خطرہ لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم پر حملہ کر دیں اور ہم کو ہی مٹا ڈالیں، ہم ان کو مٹانے کے در پہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور ہمیں ہی ختم کر ڈالیں۔ تمام لوگ اگلے دن دار الندوہ اور حرم کے اندر جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اب کیا جائے۔ سارے بڑے بڑے سردار بیٹھے، ان میں ایک آدمی کی شکل اختیار کر کر شیطان بھی آ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو یہاں سے جانے دو، کسی نے رائے دی کہ جب یہ یہاں سے جا رہے ہیں تو قصہ ختم ہو جائے گا، ان کے راستے کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ طرح طرح کی رائے آئیں، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر ایک ایک نوجوان کو تیار کرو اور ہر قبیلے سے ایک شخص کو بھیجو اور وہ سارے لوگ مل کر اللہ کے رسول پر حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں اور ان کے قصے کو تمام کر دیں۔ اگر یہ لوگ ہم سے قصاص لینے پر آئیں گے تو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یہ چند لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، چھوٹے سے دو خاندان، چھوٹا سے دو قبیلے ہیں، تو یہ لوگ ہم اتنے بڑی تعداد کے لوگوں سے لڑ نہیں پائیں گے، تو یہ بیٹھ جائیں گے اور یہ قصاص کی بات آئے گی کہ جی دیت دے دو، تو ہم اتنے سارے لوگ کتنے روپے ہمارے اوپر پڑیں گے تو ہم پیسہ ادا کر دیں گے اور یہ قصہ ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ تجویز پاس ہو گئی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر خبر کر دی کہ اب آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ آپ دوپہر کا وقت تھا، مکے کی چلچلاتی گرمی، آپ سر پر ایک کپڑا رکھے ہوئے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے تیز رفتار سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، آپ دوڑ کر دروازے پر پہنچے، اپنے بچوں سے کہا کہ یہ نبی کے آنے کا وقت نہیں ہے، آپ غیر وقت میں آ رہے ہیں، اس وقت میں کبھی تشریف نہیں لاتے، یقیناً کوئی اہم بات ہے، آپ جو ہے تیار رہو۔ اللہ کے رسول کو آپ گھر لے کر آئے، اللہ کے رسول بیٹھے، آپ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، کہ آپ کی بھی اجازت ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ تو حضرت ابوبکر نے جب یہ سنا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی کے اندر کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ اس وقت میں
بہت کم عمر تھی، 6-7 سال کی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس دن پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں۔ مجھے تو آج تک یہی پتا تھا کہ غم کے اندر آنسو نکلتے ہیں، اس دن مجھے معلوم ہوا جب میں نے اپنے ابا کو، ابو بکر کو دیکھا کہ آپ خوشی کے اندر رو رہے ہیں، تو پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ پوری پلان کیا، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے کہا علی تم آج رات میرے بسترے پر آرام کرو گے اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں جس چیز سے تکلیف ہوگی یا کوئی ایسی چیز تمہیں نہیں پہنچا سکتے، تم آج میرے بسترے پر آرام کرو گے۔ اللہ کے رسول ابھی گھر ہی کے اندر ہیں اور تمام لوگ جن نوجوانوں کو اور جن سرداروں کو منتخب کیا تھا وہ سارے کے سارے آ گئے اور اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ آپ ابھی گھر کے اندر ہی ہیں اور ساری رات آپ کو گھیریں گے، جب آپ صبح تہجد کے وقت نماز کے لیے نکل کر آئیں گے تو آپ کو اس وقت میں ہم پکڑ لیں گے۔ تو یہ سب لوگ اللہ کے رسول کی طاق میں لگ گئے کہ آپ اس وقت نکلتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں، اب آپ نے جب دیکھا کہ اب مجھے نکلنے کا چاہیے، حضرت علی آپ کے بستر پر آرام فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف بڑے بڑے سردار اور نوجوان کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک ریت اپنی مٹھی کے اندر لیا اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یہ آیت اللہ کے رسول سورہ یاسین کی پڑھتے ہوئے نکلے اور وہ ریت جو مٹھی کے اندر تھا وہ ان کی طرف پھینکا اور وہ ان پر غشی طاری ہو گیا یا ان کی آنکھوں کے اندر وہ ریت چلا گیا اور وہ اللہ کے رسول کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت ابو بکر کو آپ نے ساتھ لیا اور آپ غار ثور کے اندر پہنچے۔ غار ثور کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں تو حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ آپ کے پاس کھانا لایا کرتی تھی۔ آپ کا ایک غلام تھا جو بکریاں چراتا تھا حضرت ابو بکر کا، وہ روزانہ بکریاں لے کر پہنچتا اور ان کا دودھ پیش کیا جاتا تھا۔ اور آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، وہ سارے دن مکے کی خبریں سنتے اور رات کو ان خبروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ، پورا خاندان نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، نبی کے لیے ڈیوٹی دے رہا ہے۔ تو آپ 3 دن غار کے اندر قیام فرماتے ہیں اور یہاں سے قیام فرمانے کے بعد 3 دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب آپ مدینے کی طرف نکلتے ہیں تو یہ 4 لوگ ہیں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کا ایک غلام ہے، اور ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ راستوں کا علم جانتا ہے، راستوں کی اسے معلومات ہیں، تو آپ نے اس کو لے لیا، وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا، کافر تھا۔ تو یہ 4 لوگ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی جو ہجرت ہو رہی ہے بالکل آخر میں ہو رہی ہے، اس کے بعد چند ہی لوگ ہجرت کر گئے ہیں، اس سے پہلے سب لوگ جا چکے۔ تو جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں وہ ابو سلمہ ہیں۔ جب مدینے کی طرف ہجرت کا اعلان کیا گیا، ہم نے پچھلے بیان کے اندر بتایا تھا کہ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے صحابہ کرام 2 مرتبہ گئے ہیں، تو پھر اب یہ جو ہجرت کی اجازت مل رہی ہے یہ مدینے کی طرف مل رہی ہے، مدینے کی طرف صحابہ کرام جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر بار کو جو چھوڑنے والے ہیں وہ حضرت ابو سلمہ ہیں۔ ابو سلمہ اپنی بیوی اور خود اور ایک چھوٹا بچہ تھا، ان کو لے کر جب مکے سے نکلنے لگے تو حضرت ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے، اور ان کی جو بیگم تھی سلمہ، آخر میں وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، تو ان کے گھر والے آ گئے، دونوں نے آ کر جھگڑا کیا کہ تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے۔ تو حضرت سلمہ جو آپ کی بیگم تھیں، ان کے گھر والے ان کو لے گئے، اور آپ کی ددیال والے، آپ کے گھر والے آپ کے بیٹے کو لے گئے کہ تم ہمارے پوتے کو نہیں لے جا سکتے۔ آپ اکیلے تنہا بچے، اور اسی حال میں آپ نے ہجرت کی کہ آپ کی بیگم کو مکے کے اندر ان کے گھر والوں نے رکھ لیا، اور آپ کے بیٹے کو آپ کے چچا تایا اور اس کے دادا نے رکھ لیا، اور آپ تنہا مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک اور ہجرت کا میں اور بیان کر دیتا ہوں، وہ ہجرت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب حضرت عمر ابن خطاب نے ارادہ کیا ہجرت کا، تو یہ 3 لوگ تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ فلاں جگہ ہمیں ملنا ہے اور وہاں سے ہجرت کریں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنی تلوار لٹکائی اور نیزے کو آپ نے اپنے کمر کے اندر لگایا، اور جو تیر تھے انہوں کو بھی اپنی بیلٹ کے اندر لگا کر، جو کمان تھی اس کو کاندھے پر لٹکا کر، جو اس وقت میں ہتھیار جنگ کے اندر استعمال کیے جاتے تھے،
اور جس طرح اس وقت میں ایک فوجی اور ایک پولیس والے کو اور ایک جرنیل کو نظر آنا چاہیے، اس طرح آپ مسلح ہو کر، آپ تیار ہو کر حرم کے اندر آئے، آپ نے طواف کیا۔ جگہ جگہ ٹکڑیوں میں کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کے سامنے کہا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو وہ میرے مقابلے میں کے لیے آئے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہو وہ میرے مقابلے کے لیے آئے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے لیے روئے وہ میرے مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اتنی جری الفاظ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کوئی آپ کے مقابلے کے لیے نہیں آیا، اور ایک یہ واحد شخص ایسے تھے جنہوں نے کھلے عام اور بالکل دن کے اندر اور علل اعلان ہجرت کی ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام رات کو اور چوری سے اور چپکے سے ہجرت کر گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے اس مجاہد اور اس صحابی کا کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، اور آپ تنہا وہ دو لوگ پکڑے گئے اور ان کو بہت مارا اور روک لیا، لیکن آپ اکیلے مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں۔ تو یہ ہجرت اس طرح سے پوری ہوئی۔ اور ایک آخری صحابی ہیں حضرت صہیب رومی، جو اللہ کے رسول کے بعد ہجرت کرتے ہیں۔ یہ مکے آئے، اس وقت میں کوئی مالدار نہیں تھے، غریب تھے اور غلام بھی تھے۔ آپ آزاد ہو گئے اور آپ نے اپنے کاروبار کو پھیلانا شروع کیا تو بہت بڑا کاروبار ہو گیا، مکے کے بہت رئیس کبیر اور مالداروں میں آپ کا نام ہو گیا۔ آپ ہجرت کرنے کے لگے، اللہ کے رسول کے بعد یہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کفار آ گئے اور آپ کو گھیر لیا کہ صہیب جب تم یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، غلام تھے، ایک دھیلا تمہارے پاس نہیں تھا، یہ جتنی دولت ہے تم نے سب یہ یہاں رہ کر کمائی ہے، گویا کہ یہ ہماری ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہ دولت تمہیں چھوڑ کر جانی پڑے گی، اور اگر اس دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو تمہیں یہیں رہنا پڑے گا، ہم ہجرت کی اجازت نہیں دیتے۔ صہیب رومی نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ دولت یہاں چھوڑ جاؤں تو مجھے ہجرت کی اجازت ہو جائے گی؟ ہاں تمہیں ہجرت کی اجازت ہے۔ آپ جتنا روپیہ پیسہ تھا، جتنی ساری زمانے کی اور آپ کی پوری زندگی کی کمائی تھی، سب مکے کے اندر چھوڑ کر آپ اکیلے ہجرت کر آپ تنہا نکلے، اور اللہ کے رسول نے آپ کا استقبال کیا اور ویلکم کیا اور کہا کہ صہیب نے بڑا اچھا سودا کیا ہے اور بڑا قیمتی اس نے سودا کر کے وہاں سے آیا ہے۔ تو ہجرت کے اس طرح کے بہت سے واقعات تھے کہ بیوی جا رہی ہے، حاملہ ہے، پیٹ کے اندر نیزہ مارا، بچہ باہر ہو گیا، بڑے بڑے ظلم کیے گئے اور ہجرت کے موقع پر جو لوگ صحابہ کرام صحابیات ہجرت کر جا رہی تھیں، لیکن ان کے جو ثابت قدم والے ان کے ارادے تھے ان کو وہ نہ ہٹا سکیں اور ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آ سکا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی ہجرت کی۔ اب یہ اللہ کے رسول کی عمر 53 سال ہے اور 13 سال نبوت ملے ہو چکے ہیں، اور یہ قافلہ اب جا رہا ہے مدینے کی طرف، اور پیچھے تمام کفار آپ کی کھوج میں ہیں اور آپ کو تلاش کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ ہجرت چل رہی ہے۔ آپ نے آج تک جو یہ چھٹا جمعہ ہے، ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے آج تک ایک جمعے کے اندر بھی 1 منٹ کا بیان بھی اور 1 منٹ کے لیے بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ کہیں ہم نے یہ بتایا ہو کہ صحابہ کرام نے فلاں کے اوپر پتھر اٹھا کر مار دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ نہیں بس بہت ہو گیا۔ 3 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، اب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا میں نے واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ ابو لہب اپنے دامن کے اندر پتھر اٹھائے ہوئے ہوتا تھا اور آپ کے سر پر پیچھے کی طرف سے مارتا جاتا تھا اور آپ کو کذاب اور ساحر کہتا تھا۔ اتنے ظلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کے اوپر ہو رہے ہیں ان 53 سالوں کے اندر، اور ان 13 سال کے اندر تو حد ہی کر دی کفار مکہ نے آپ کو ستانے میں، اور آپ کو نبوت کے اس مشن سے چھڑانے کے لیے کہ آپ کے جوتوں خون سے تر ہو رہے ہیں اور آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہو کہ آپ کسی کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آپ کا بچپن ایسا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو جس پستان کا دودھ پلاتی تھی، آپ وہ چاہتی کہ میرا بیٹا یہ دوسری پستان کا بھی دودھ پی لے، تو آپ کبھی اپنے بھائی کا حق بچپن کے اندر نہیں مارا، کبھی اس کے حصے کا دودھ نہیں پیا، آپ اپنے حصے کا دودھ پیا کرتے تھے۔ تو کیا آج اس کی قوم دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ کیا آج اس کے ماننے والے کسی کے اوپر پتھر پھینکنے والے یا کسی کے اوپر ظلم کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے 6 جمعوں سے آپ سن رہے ہیں کہ نبی کے حالات یہ ہیں، نبی کے اوپر اس طرح سے ظلم کیا گیا، نبی کو اس طرح سے ستایا گیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس نبی پر
لوگ گستاخانہ کلمات نکال رہے ہیں اور اس نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جو سراپر رحمت بن کر آیا، جنہوں نے کفاروں کو بھی معافی کا اعلان کیا، جنہوں نے اپنے چچا کو اس طرح سے معاف کیا کہ چھوڑ دیا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم نے کتنے پتھر مارے، اس کے خلاف بھی کوئی جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی ان کی امت کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں، ہم نے نبی کی سیرت کو نہ پڑھا ہے نہ کسی کو بتایا ہے۔ 6 جمعے سے یہ بات چل رہی ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جب جو بیان شروع ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں شروع میں آنے والے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر یہ طلب ہوئی کہ میں نبی کی سیرت کو جاننا چاہتا ہوں، میں نبی کے واقعات کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ پتھر اٹھا کر کسی کے مندر پر حملہ کر دینے کا نام عشق رسول نہیں ہے۔ تم جانتے کیا ہو نبی کے عشق کے بارے میں؟ نبی کی سیرت کا پتہ ہے؟ نبی کی سیرت کا، نبی کی زندگی کا پتہ نہیں؟ آدھوں سے اگر پوچھ لیا جائے نبی کے دادا کا کیا نام تھا، گردنیں جھک جائیں گی۔ لیکن لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، نبی کے لیے، نبی کے لیے پتھر ہم ماریں گے، نبی کے لیے ہم حملہ کریں گے، نبی کے لیے ہم لوگوں کو لیے ستائیں گے۔ کہاں آپ کو ان 6 جمعوں کے اندر یہ ملا کہ نبی پتھر مار رہے ہیں؟ حرم میں آپ کے سر پر اوجھڑی ڈال دی گئی۔ کب آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ابوبکر تم میری سر سے اوجھڑی نہ ہٹاؤ بلکہ اس ابو جہل کے پتھر مارو، اس کو ہلاک کر دو؟ اسی آپ کے سر پر اوجھڑی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت جبریل امین آئے اور میکائیل آئے، 2 فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا جبریل یہ ابو جہل اس نے میرے سر پر پتھر مارا ہے، کیوں نہیں اس کو ہلاک کرتا؟ جبریل کیوں نہیں اس کو تو ہلاک کرتا؟ تو نے بہت سی امتوں کو ہلاک کیا ہے، تو نے تو ایک پوری امت کو اپنے پر اٹھایا اور آسمان پر لے گیا اور زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کرا دی۔ تو کیوں ابو جہل کا ناس نہیں کرتا؟ کیوں اس کے اوپر پتھر نہیں مار رہا ہے؟ مسلمانوں، یہ نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی کو جانو تو صحیح، نبی کو پہچانو تو صحیح۔ نبی کو پہچانا نہیں، نبی کو جانا نہیں، اور ہمارے اندر کا عشق رسول جاگ گیا کہ ہم اپنی طرف سے جو چاہیں کریں گے۔ مسلمانوں، ایسا نہیں ہونے والا۔ آج اگر نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو مجھ جیسے لچے لفنگے کو دیکھ کر وہ نبی کو جانچ رہا ہے کہ جب کہ یہ نبی کو کہ اس کی امت اس طرح کی ہے تو نبی بھی اسی طرح کا ہوگا۔ جب مجھ جیسا ایک بدکردار آدمی کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی بات بتاتا ہے تو وہ کوئی دنیا کا کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کوئی مہاتما ہو یا کوئی پجاری ہو، تو اسے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جس نبی کے ماننے والے ایسے داڑھی کٹے اور دڑ منڈے بیٹھے ہوں، وہ نبی تو ایسا ہی ہوگا، وہ نبی تو پتھر مارنے والا ہی تو ہوگا، وہ نبی اسی طرح سے دوسروں کا حق کھانے والا ہی تو ہوگا۔ یہ جب یہ امت اس طرح کی ہے، یہ جس کو فالو کر رہی ہے وہ ایسا ہی تو ہوگا۔ جب یہ اس کا ہر وقت نام لیتے رہتے ہیں، جب اسی کے نام کو ہر وقت جپتے رہتے ہیں تو وہ ظلم کرنے والا ہی تو ہوگا، وہ لوگوں کو ستانے والا ہوگا، اس لیے یہ ستا رہے ہیں۔ ہماری وجہ سے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں شرم تک آنے کے لیے تیار نہیں، نہ نبی کی سیرت کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ پڑھائی کا تو نام و نشان ہی نہیں۔ آج ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہمیں کوئی دولت تھوڑی مل رہی ہے، ہمیں کوئی سیرت پڑھ کر کیا دین کو جان کر ہمیں کچھ کھانے کو تھوڑی مل رہا ہے جو ہم سیرت پڑھیں یا نبی کی سیرت کو جانیں یا دین کو پڑھیں، اس سے کھانے کو تھوڑی ملتا ہے۔ مسلمانوں، سب کچھ کھانا ہی ہو جائے گا کیا دین سے ہمیں محبت نہیں رہے گی؟ آج نبی کی سیرت کو، نبی کی تاریخ کو جانو۔ ان لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرنی شروع کی۔ اگر ہمارا آئیڈیا اور ہماری شکل و شباہت اور ہماری زندگی صحیح ہوتی تو نبی کی شان میں گستاخی کرتے۔ گرو نانک کو کتنے لوگ گالی دیتے ہیں؟ کبھی تم نے جانا کہ گرو نانک کو کوئی گالی دے رہا ہے؟ کیا نبی تھے وہ؟ کیا کوئی بہت بڑے اللہ والے تھے؟ ایک دنیا کے بڑے انسان گزرے ہیں، اپنے مذہب کو ماننے والے، ان کے پیروکار گزرے ہیں، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے طریقوں پر جو چلنے والے ہیں، انہوں نے کبھی پگڑی کو نہیں اتارا، انہوں نے کبھی داڑھی کو نہیں کٹایا، انہوں نے کبھی اپنے ہتھیار کو نہیں پھینکا، انہوں نے کبھی اپنے اصولوں کو نہیں توڑا، انہوں نے کبھی گردواروں کو نہیں ڈھایا، انہوں نے کبھی گردواروں کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہر وقت وہ اپنی عبادت کے اندر اور اپنے اصولوں پر پکے ہیں۔ تو کیوں نہیں ان کو کیوں لوگ گالی دیں گے ان کو؟ جو اس لیے کہ ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے اپنے اصولوں پر پکے ہیں۔ آج ہم اپنے اصولوں پر پکے نہیں تو ہمیں کون گالی دے گا؟ ہمارے نبی کو ہی گالیاں دیں گے وہ لوگ۔ مسلمانوں،
ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے گستاخی نہیں کی لیکن ان کا طرز یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے زمانے میں لوگوں نے گستاخی نہیں کی لیکن ان کا طرز یہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے عمل کو صحیح کرو، اپنے ظاہر کو صحیح کرو۔ کون سا نبی داڑھی منڈا تھا؟ کون سا نبی نمازوں کو چھوڑنے والا تھا؟ نبی کے عشق میں ڈوب رہے ہو تو نبی کی زندگی کو اپناؤ۔ نبی کے عشق میں ڈوبنا چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کو اپناؤ اور نبی کی زندگی کو پڑھو، تبھی جا کر ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ حالات اپنے قصبے کے اور پورے ملک کے ہی خراب ہیں، تو کیوں دین سے جڑنے کی اور دین سے لپٹنے کی ہمیں ضرورت کیوں نہیں پڑ جاتی؟ دین سے لپٹیے، دین کو سمجھیے اور صرف یہ کام کر لیجئے کہ نبی کو جان لیجئے، نبی ہمارے کیسے تھے، نبی کی زندگی کیسی تھی، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو کچھ حالات یہ بن گئے ہیں اللہ تبارک تعالی ان سے نکالے اور امت کے اوپر رحمت اور آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔